ناظرین، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس پہ بات کرنے کے لیے اس سیگمنٹ میں ہمارے مہمان حافظ حمداللہ صاحب ہیں، JUIF سے ان کا تعلق ہے، اور وین ایور ہی اسپیکس تو کھل کر بولتے ہیں، جو ہے فیکٹس ہیں وہ آپ کے اور میرے سامنے رکھتے ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم سر، خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بیفور اٹ کہ میں آئینی ترامیم کی جانب آؤں، دو خبریں شہر اقتدار میں اور لاہور میں کل سے بڑی گرم ہیں۔ ایک تو غالباً کوئی اڑتی پھر رومر ہے، میں آپ سے کنفرمیشن چاہوں گا، کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بانی PTI سے کوئی ملاقات ہوئی ہے ریسنٹلی جیل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جہاں تک میری معلومات ہے ابھی تک مولانا صاحب کی بانی PTI عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ، اگر مولانا صاحب کی ملاقات ہو تو وہ پھر چھپاتے کیوں ہیں؟ مسئلہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، مجبوری کیا ہے؟ تو مولانا صاحب جو ہے وہ ملاقات کو چھپاتے نہیں ہیں۔ اگر فرض کرے PTI والے چاہتے ہیں کہ مولانا کی ملاقات ہو عمران خان سے، تو اگر وہ یہ خواہش رکھے کہ اس کو چھپانا ہے، اس کو ملاقات کو، پھر کیسے چھپائیں گے؟ یہ چھپ نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے تو میرے خیال میں مولانا صاحب کی ابھی تک عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں، کوئی ملاقات ہوئی۔ سیکنڈلی، نور عالم خان صاحب JUIF کا حصہ ہیں، بالکل ہے۔ آئینی ترامیم میں ووٹ جہاں پر مولانا کہیں گے، جہاں پر JUIF کہے گی، وہاں پر ووٹ ہوگا۔ دیکھیے، میری بات سنیے، وہ جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ جو جمعیت علماء اسلام یا کسی بھی سیاسی پارٹی کے ٹکٹ پہ جو شخص کامیاب اور پارلیمنٹ میں آئے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے آئینی، کہ وہ اخلاقی طور پر بھی اور آئینی طور پر بھی، کیونکہ اگر آئینی وہ نہیں کریں گے پھر تو فلور کراسنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یقین ہے ابھی تک تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نور عالم خان پارٹی کی فیصلے سے ہٹ کے کہیں ووٹ کریں گے۔ فرض کرے اگر پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم ووٹ نہیں کریں گے، تو وہ پابند ہے کہ پارٹی کو فالو کریں، پارٹی کے فیصلے کو فالو کریں۔ اگر فرض کرے وہ فالو نہیں کریں گے تو وہ آئینی طور پر، قانونی طور پر قانون اور آئین کی زد میں آئیں گے۔ تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ نور عالم خان پارٹی کو اور پارٹی کے فیصلے کو فالو کریں گے۔ اب یہ سوال کہاں سے پیدا ہوا اس کا مجھے علم نہیں۔ چلیں اب آ جاتے ہیں آئینی ترامیم پہ۔ فرسٹ آف آل تو میں کوئی بھی JUIF کے کامران مرتضیٰ صاحب ہو جائے، کوئی بھی ہمارے مہمان ہوتے ہیں، تو میں قوم کی جانب سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پچھلی دفعہ اگر آپ لوگ سٹینڈ نہ لیتے، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوگی ہوتی، تو آج ہم کسی اور جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوتے۔ اب جو مسودہ آپ لوگ لے کر آئے ہیں، آبویسلی اس پہ مشاورت بھی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر لیگل برینز بھی جو ہے، آپ کی لیگل فرٹرنٹی جو ہے وہ بھی ساری بیٹھی ہوگی۔ دو تین چیزیں ہیں، ایک تو اس میں بڑا اسٹریٹ اپ کہ جی بینچ بننا چاہیے، وین اٹ کمز ٹو کانسٹیٹیوشنل کورٹ، تو بینچ بننا چاہیے، اس میں آئینی عدالت کا ایٹ ونس کوئی تخیل سمجھ میں نہیں آتا 200 کیسز کے لیے۔ آج مولانا صاحب نے سندھ میں خطاب کرتے انہوں نے کہا جی کہ ہم اور باقی جماعتیں پاس پہنچ گئی ہیں، کافی حد تک ہمارا اتفاق رائے ہو گیا ہوا ہے۔ تو اتفاق رائے بینچ پہ ہوا ہے یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ ہوا ہے؟ دیکھیے، میں نے بھی مولانا صاحب کی ٹاک سنی، پریس ٹاک، میڈیا ٹاک، لیکن اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم قریب آ چکے ہیں پارٹیوں کے ساتھ۔ ویسے مولانا صاحب کی بنیادی طور پر اصولی فیصلہ یہی تھا کہ تمام پارٹیوں کو جو پارلیمنٹ میں ہے ان سب کو اعتماد میں لے کر کنسنسس کے ساتھ، بحث مباحثے کے ساتھ تمام پارٹیوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا آؤٹ پٹ دے دے، اختلاف رائے کا اظہار کرے، جہاں وہ اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو موقع دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، جو ابتدا میں آئینی ترمیمی مسودہ لایا گیا رات کے تاریکی میں، پھر وہ بھی اتوار کی رات، اور پھر سیاہ تھیلے میں، اس کو جمعیت علماء اسلام نے پھر تو ہاتھ میں تھا ہی نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا، جب ہاتھ میں آیا تو یکسر مسترد کیا گیا۔ اب جو آئینی عدالت پہ آ کے بات اٹکی ہوئی ہے کہ آئینی عدالت ہو یا نہ ہو، اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے، جیسے آپ نے کہا، تجویز دی آئینی بینچ کی۔ اب بات کہاں تک پہنچی ہے؟ تو مولانا صاحب نے اس سلسلے میں یہ بھی بات کی کہ میں بلاول سے بھی ملاقات کرنے کل کراچی جا رہا ہوں، اور پھر لاہور میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی، پھر اسلام آباد آ کر PTI کی موجودہ جو جیل سے باہر قیادت سے ان سے بھی ملاقات ہوگی۔ اب وہ اندر کی بات مجھے معلوم نہیں ہے کہ کن نکات پر پارٹیوں کے ساتھ اتفاق کے قریب ہم پہنچے، کیونکہ پھر جب قریب پہنچیں گے بات سامنے آئے گی، پھر ہم کہہ سکتے ہیں۔ ابھی میرے خیال میں قبل از وقت، لیکن پرنسپل سٹانس JUIF کا یہی ہے کہ بینچ بنے گا، عدالت کی طرف ہم نہیں جائیں۔ اگر پرنسپل اور اصولی طور پر جمعیت کا موقف یہی نہ ہوتا تو پھر انہوں نے جو مسودہ دیا ہے تو مسودے میں تو یہی ہے
اگر یہ بینچ کا لیکن مسودے میں اب سب کچھ گیو اینڈ ٹیک چلے گا نا، کچھ آپ کی مانی جائے گی، کچھ باقیوں کی مانی آپ جائے کی گی. بات صحیح ہے، لیکن آپ نے مجھ سے موقف پوچھا نا. اصولی موقف تو یہی ہے کہ آئینی عدالت کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ آپ پوری عدالتی سسٹم کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس 100-150 کیسز ہے جو آئینی امور سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے لیے آپ صوبوں میں بھی آئینی عدالتیں بناتے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی. تو پھر کیوں آپ اس طرح نہیں کرتے ہیں کہ آپ آئینی بینچ پر فیصلہ کریں؟ اگر فرض کرے کہ آپ کہتے ہیں کہ وہاں 60,000-65,000 کیسز ہیں، تو پھر آپ ایک تو ججز اور لے کے آئیں، سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھا دیں. جی بالکل ٹھیک. تو یہ دونوں چیزیں ہو جائے گی بغیر کسی تکلیف کے، آسانی کے ساتھ ہو جائے گی. تو اس لیے جمعیت علماء اسلام کا موقف بالکل واضح ہے اور معقول بھی ہے، اور عوام سمجھتے بھی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کیا کہہ رہی ہے. اس میں اب 2-3 پوائنٹس آگے چل کے ہیں. ایک تو کسی بھی قانون سازی کی اسلامی نظریاتی کونسل سے منظوری لازمی ہوگی. تو یہ تو لگتا ہے کہ پورا پارلیمان کچھ بھی کوئی کسی قسم کی بھی لیجسلیشن آئے گی اپروول کے لیے ہمیں اسلامی نظریاتی کونسل جانا پڑے گا. when it comes to religion، مذہبی معاملات ہوں، دینی معاملات ہوں، وہاں پر سمجھ آتی ہے کہ جی اسلامی نظریاتی کونسل کو کنسلٹ پہلے بھی کیا جاتا ہے، فردر بھی کیا جانا چاہیے. لیکن یہ جو ہے نا جملہ کسی بھی قانون سازی، مطلب کوئی بھی لیجسلیشن ہوگی تو اسلامی نظریاتی کونسل جانا پڑے گا. دیکھیے ہمارے ایک پروپوزل ہے جی جمعیت علماء اسلام کا، ایک تجویز ہے. کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل بنی اسی لیے ہے کہ وہ سپروائز کرے گی پارلیمنٹ کو، یعنی پارلیمنٹ کی رہنمائی کرے گی اسلامی نظریاتی کونسل، بالخصوص ان امور میں جس کا تعلق قرآن اور سنت سے. بالکل ایسا. تو اگر فرض کرے جمعیت علماء اسلام نے یہ تجویز دی ہے کہ کوئی بھی قانون سازی ہو وہ اسلامی نظریاتی کونسل سے ویٹ ہو، وہاں سے ہو کے پھر آئی ہے، اس میں کیا پریشانی ہے؟ لیکن وہی بات ہے کہ اگر دینی معاملات ہیں، ہمارے شریعہ کا معاملہ ہے، بالکل جانا چاہیے وہاں پر، ان کا کنسلٹ کیا جانا چاہیے. لیکن ہر قسم کی لیجسلیشن کے اوپر وہاں پر جانا، میں نے آپ کو کہا کہ ایک پروپوزل ہے جی جمعیت کی طرف سے. اس میں اگر حکومت کا کوئی اعتراض ہوگا یا حکومتی پارٹیوں کا کوئی اعتراض ہوگا تو وہ سامنے لے آئیں گے نا، اس کا کیا اعتراض ہے اس پر، اسی وقت پر ہم جواب دے سکتے ہیں. مطلب پھر وہی نا کہ یہ سارے وہ گیو اینڈ ٹیک ہے، کچھ ڈرافٹ کے اوپر حکومت آپ سے متفق ہوگی، کہیں پر آپ متفق ہوں گے. یہ معاملہ یہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ حکومت نے جو ڈرافٹ تیار کیا ہے منوان ہم اس کو تسلیم کر لیں، ٹھیک ہے، یا پیپلز پارٹی نے جو ڈرافٹ تیار کیا ہے وہ منوان ہم تسلیم کر لیں. اور چیزیں دیکھی جاتی ہے یہ کہ ملک اور قومی مفاد میں کیا ہے. بالکل ایسے. ابتدا میں جو آیا وہ تو نہ ملکی مفاد میں تھا نہ قومی مفاد میں. اس لیے جمعیت علماء اسلام کنسنسس چاہتی ہے. اسی لیے مولانا صاحب تمام سیاسی قیادت کے پاس جا کے ملاقات کرنے کے لیے، تاکہ ایک ایسے فضا میں یہ آئینی ترمیم ہو جیسے 18ویں آئینی ترمیم میں 9 ماہ لگے. اگر اس میں خود زیادہ ٹائم لگ جائے، زیادہ وقت لگے اتنی بڑی ترمیم ہے، کوئی پرابلم نہیں، وقت سال لگ جائے. پہلے آپ کو یاد ہے جب ابتدا میں جو آئینی ترمیم میں مسودہ لایا گیا، بعد میں جو ہاتھ آیا اس میں آئین کے تقریباً 280 آرٹیکل ہے. 20% آرٹیکل میں وہ ترمیم لانا چاہتے تھے. اب 20% یعنی 1/3 حصہ آپ اس کو 20% حصہ 20% آئین کا آپ اس میں ترمیم لانا چاہتے ہیں، اور راتوں رات آپ اس کو پاس کوئی بحث نہیں ہوئی، کسی کے سامنے مسودہ نہیں رکھا، تو یہ مناسب نہیں تھا. اور پھر اس کے اندر کیا خرافات تھے وہ بھی آپ کے سامنے آ گئے. تو اس لیے جمعیت علماء اسلام یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کنسنسس سے کریں، تمام پارٹیوں کی مشاورت سے کریں. اس لیے جمعیت علماء اسلام کی کوشش بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی اعتماد میں لیا جائے. پیپلز پارٹی سے آج پی ٹی آئی نے کمیٹی میں بھی کہا نا کہ ٹائم دیں، تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن وہ راجہ صاحب نہیں مانے اس کو، کہا جی بہت ٹائم ہو گیا، ویب ہمیں آگے چلنا ہے. نہیں، میں نے خیال ٹائم دینا چاہیے. کیا مجبوری ہے؟ مجبوری کیا ہے ٹائم دینے میں؟ یہی تو سوال ہے. 25 اکتوبر سے پہلے یہ سوال تو ہم بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ ضروری کیوں ہے 25 اکتوبر سے پہلے؟ حکومت ہمیں سمجھائے 25 اکتوبر سے پہلے کیوں ضروری ہے 25؟ یہ ہماری مجبوری نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام کی مجبوری نہیں ہے 25 اکتوبر سے پہلے یا 25 اکتوبر کے بعد. سموتھلی آپ کر لیں، یعنی ایک آئینی ترمیم آپ کر رہے ہیں، آپ پوری آئین کا چہرہ قوم کے لیے کر رہے ہیں تو قوم کو اعتماد میں. تو یہی ہے نا، جب آپ قوم کے لیے کرتے ہیں، ملکی مفاد میں کرتے ہیں، تو اس طریقے سے جلد بازی. ایک سٹیٹمنٹ کیا، پتہ نہیں حافظ صاحب آپ کو سمجھ آ سکی تھی کہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ سکی کہ جی 25 اکتوبر کے بعد، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، 25 اکتوبر کے بعد پرابلمز ہوں گے امینڈمنٹ لاتے ہوئے، وہاں پر کچھ مسائل بڑھ جائیں گے، 25 سے پہلے ہو جائے تو ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب پھر یہ تو وضاحت وہ کریں گے نا بلاول بھٹو. لیکن آپ کو پولیٹیکل فگر سمجھ آتی ہے. میں اسی فرض کروں گا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ آپ کی مجبوری ہے. ہاں، وہ تو کامران مرتضیٰ صاحب کہہ چکے، انہوں نے کہا جی مجبوری. تو یہ آپ کی مجبوری ہے، جے یو آئی کی مجبوری تو نہیں ہے.
اور آپ کی مجبوری کی بنیاد پر ہم پر کیوں اپنا فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہو؟ قوم پر کیوں اپنا فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہو؟ آپ پارلیمنٹ سے فلور کراسنگ کروا کے پھر منظور کروانا کیوں چاہتے ہو؟ آپ لوگوں کو ڈرایا اور دمکایا، اراکین پارلیمنٹ کو ڈرایا اور دمکایا جا رہا ہے، پھر آپ اس سے ووٹ لینا چاہتے ہیں تاکہ آپ آئینی ترمیم پاس کریں، تو پھر اس آئینی ترمیم کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ تو متنازع ہوگا۔ پہلے سے پارلیمنٹ کی اسٹرکچر پر اعتراضات اٹھ رہے ہیں، جب آپ اس قسم کی آئینی ترمیم کریں گے کہ فلور کراسنگ کرتے ہوئے یا پیسے کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو ڈرانا دمکانا اس نتیجے میں آپ کرتے ہیں، اگر 25 اکتوبر سے پہلے نہیں ہوا پھر پتہ نہیں کیا آسمان گرے گا۔ مجبوری کیا ہے؟ قوم کو بتائیں، آپ کیا قوم کو بتائیے کون ہے جو آپ کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ نے یہ 25 اکتوبر سے پہلے یہ ترمیم پاس کرانا ہوگا؟ اور اگر آپ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوتے اتنی جلدی مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو حکومت کا لیکن تو اس کو تو واضح مطلب یہی ہے کہ آپ یہ ترمیم اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں۔ آپ ویسے چارٹر آف ڈیموکریسی کا حوالہ دیتے ہیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا یہی تقاضا ہے، تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا تقاضا تو آزاد صحافت بھی تھا۔ کیا ملک میں آزاد صحافت ہے؟ نہیں ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تو نیب کا خاتمہ بھی تھا، 2 حکومتیں دونوں پارٹیوں کے 2 بار آئے، آپ نے نیب کیوں ختم نہیں کیا؟ لہٰذا ان باتوں میں نہ چلے۔ قوم اب باشعور ہو چکے ہیں، باتوں کو سمجھتے ہیں، قوم سمجھنے والے باشعور لوگ ہیں، وہ آگاہ ہیں ہر چیز سے۔ لہٰذا اگر آپ مجبور ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے آپ نے کرنی ہے تو مجبوری بتائیں۔ لاسٹ کوشچن میرا صاحب آپ سے، کچھ فیکٹرز یا کچھ فریکشنز پیپلز پارٹی کے پی ایم ایل این کے یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ جے یو آئی ایف ہمارے ساتھ چلے تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات، ہم چاہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آن بورڈ ہو آئینی ترامیم میں، ساتھ نہیں بھی چلیں گے تو ترامیم تو ہو جائیں گے۔ واٹ ایف اگر ترامیم ہو جاتی ہیں مولانا صاحب کے بغیر، جے یو آئی ایف کے بغیر، آپ کے ووٹوں کے بغیر ترامیم ہو جاتی ہیں، دین واٹ؟ دیکھیے کیسے ہوں گے، سوال تو یہ نا 63 یہ وہی پھر وہی بات آپ تو وہی ہے نا، تو وہی بات میں نے کی نا، تو پھر اس کو آپ کیا کس طرح اخلاقی طور کے اوپر تو پھر وہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ اخلاقی طور پر آپ اور پہلے سے تو آپ کے ترامیم متنازع ہے، پہلے سے آپ کے پارلیمنٹ میں آپ کی موجودگی متنازع ہے، کوئی 45 کا حوالہ دیتا ہے، کوئی 47 کا حوالہ دیتا ہے، کوئی اس کو کہتے ہیں کہ یہ 8 فروری کے نتائج نہیں ہے، یہ 9 فروری کے نتائج ہے۔ پہلے سے آپ کی مینڈیٹ سوالیہ نشان اس میں لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ جب فلور کراسنگ کے ذریعے یا ڈرانے اور دمکانے کے ذریعے سب کچھ کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے پورا کریں گے۔ میرے خیال میں یہ جمہوریت کے ساتھ بھی زیادتی ہے، یہ پارلیمنٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے، یہ اس ملک کے ساتھ بھی زیادتی ہے، قوم کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور آئین کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ صاحب آپ جے یو آئی ایف یہ تو کہتی ہے کہ ڈرا دھمکا کے 63A کے اس فیصلے کے بعد فلور کراسنگ اینڈ آل دیٹ، یہ بات کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جب یہ فیصلہ آیا 63A کا ریویو، جب ابھی سپریم کورٹ سے اس کا فیصلہ آیا تو آپ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا، آپ نے کہا جی ہم فیصلہ تسلیم کرتے ہیں، یا تو پھر آپ کو وہ ایک سٹانس دینا چاہیے تھا نا کہ یار یہ فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے تھی، راستہ روک دیا گیا۔ مولانا صاحب نے دیکھیں نا، جب 63A کا فیصلہ عطیہ بندیال کے جب وہ اس وقت جو یہ فیصلہ پنجاب والا معاملہ تھا، پنجاب والا، اس وقت ہم نے کہا کہ یہ آئین کی روح کے خلاف ہے، کہا یا نہیں کہا؟ جب موجودہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ریورس کیا، سپریم کورٹ آئین کا وہ پرانا ورژن، پرانا آئین کا وہ روح بحال کیا گیا، تو پھر میں کیسے حمایت نہ کروں؟ ساتھ مولانا صاحب راستہ روکیں گے کیسے آپ؟ میں ابھی آ رہا ہوں۔ مولانا صاحب نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس موقع پر یہ فیصلہ ایسا نہ ہو کہ یہ خرید و فروخت کا ذریعہ بنے، تو کیسے روکیں لوگ اس سے فائدہ؟ یہی تو سوال ہے۔ یہ دیکھیں نا، ہر پارلیمنٹرین کو چاہیے کہ وہ قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، خواہ وہ ایک حلقے کا ہو جیسے بھی، لیکن پارلیمنٹ میں جب آپ بیٹھیں آپ پورے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، اپنے ضمیر کی آواز میں۔ شاہ صاحب اگر یہ ہو رہا ہوتا معاملہ تو ہم یہاں پہ تھوڑی کھڑے ہوتے، اگر ضمیر کی آواز اور دل کی آواز کے اوپر چل رہے ہوتے ہمارے سارے، تو میرے خیال میں جب نہیں ہوگا تو پھر یہ سسٹم جو جمہوریت کی بات ہم کرتے ہیں اور آئین کی بالادستی کی بات ہم کرتے ہیں، مذاق بن جائے گا نا، پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، یہ سارے ڈکوسلے ہیں۔ پھر جے یو آئی ایف ایٹ سم پوائنٹ سڑکوں پہ آئی گی اگر یہ ہو جاتا ہے تو؟ دیکھیے جے تو ابھی بھی سڑکوں پر ہے نا، جے تو ابھی آج جے یو کا جلسہ ہے میرپور خاص، آج بھی مفتی محمود کانفرنس ہے، وہ تو سڑکوں پر ہے، ایک ہفتے پہلے بھی جی، لیکن جو جے یو آئی ہم نے دیکھی ہوئی ہے جب وہ اسلام آباد آتی ہے تو لگ پتہ جاتا ہے نا پھر کہ جے یو آئی ایف آئی ہے۔ دیکھیے ہم آہستہ اپنے احتجاج کی طرف آہستہ بڑھ رہے ہیں، ہم احتجاج کریں گے، ہونا یہ چاہیے کہ آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، ہم احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں اور ریکارڈ کر رہے ہیں، ہماری یہ احتجاج کا طریقہ جاری اور ساری ہے،
ابھی اس میں خواہ یہ کرنا کہ اسلام آباد پر چڑھائی کرنا، آپ نے چیزوں کو توڑنا اور غول غپاڑا بنانا، اگر یہ احتجاج ہے میرے خیال میں یہ جمہوری طریقہ نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ نارین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔